بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ٹریول کریں گے بینکاک کی اور بینکاک کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں کے لوگ کس طرح سے اپنے طرز زندگی گزارتے ہیں اور یہاں کی عیاشیوں کے بارے میں اور یہاں کے تاریخی ثقافت کے بارے میں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آخر میں ایک لائک بھی کر دیں۔ آئیں دوستو، چلتے ہیں اب بینکاک۔ بینکاک تھائی لینڈ کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر، جنوب مشرقی ایشیا کے سب سے اہم میٹروپولیٹن مرکز میں سے ایک ہے۔ یہ شہر چاؤ پھرایا ندی کے کنارے واقع ہے اور اپنی ثقافتی ورثے، جدید انفراسٹرکچر اور شاندار طرز زندگی کے لیے مشہور ہے۔ بینکاک اپنی گنجان آبادی، مصروف بازاروں اور تاریخی مندروں اور فلک ہوش عمارتوں کے خوبصورتی کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ سیاحوں کے لیے یہاں بہت سی دلچسپ جگہیں ہیں، جن میں گرینڈ پیلس، وات پو اور مشہور کھاؤ سان روڈ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بینکاک اپنی شاندار نائٹ لائف، کھانوں کی وسیع اقسام اور دنیا کے بہترین شاپنگ سینٹرز کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر عالمی سطح پر کاروبار، ثقافت اور سیاحت کے لحاظ سے ایک اہم مرکز مانا جاتا ہے۔ بینکاک کی تاریخ 15ویں صدی سے جڑی ہوئی ہے، جب یہ ایک چھوٹا سا تجارتی بندرگاہ تھا۔ 1782 میں تھائی بادشاہ راماوال نے اسے اپنی دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا اور اسے ایک منظم شہر کی شکل دی۔ تب سے یہ تھائی ثقافت، مذہب اور سیاست کا مرکز رہا ہے۔ کئی دہائیوں میں بینکاک نے اقتصادی ترقی کی اور جدیدیت کے کئی مراحل طے کیے، جس نے اسے آج کے جدید میٹروپولیٹن شہر میں تبدیل کر دیا۔ اس کی قدیم عمارتیں اور جدید فلک ہوش عمارتیں مل کر اس کی تاریخی اور جدید خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے۔ بینکاک تھائی لینڈ کے وسطی علاقے میں واقع ہے اور چاؤ پھرایا ندی اس کے مرکز سے گزرتی ہے۔ شہر کا رقبہ تقریباً 1568 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کا موسم زیادہ تر گرم اور مطلوب رہتا ہے۔ سال بھر میں 3 بڑے موسم ہوتے ہیں: گرمی، برسات اور ہلکی سردی۔ اپریل سب سے زیادہ گرم مہینہ ہوتا ہے، جبکہ نومبر اور فروری تک کا موسم سب سے خوشگوار سمجھا جاتا ہے، جو سیاحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ بینکاک کی ثقافت، روایت، بدھ مت کے اثرات اور جدید طرز زندگی کا اہم خوبصورتی ہے۔ یہاں کے لوگ دوستانہ، مہمان نواز اور اپنی روایت سے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ شہر میں کئی اہم تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں تھائی نیا سال اور لوئی کراتونگ روشنیوں کا تہوار شامل ہے۔ یہ تہوار بینکاک کے خوبصورت دریاؤں اور نہروں کے مناظر کو خوبصورت اور دلکش بناتا ہے۔ بینکاک میں سیاحت ایک خوبصورت صنعت ہے اور لاکھوں سیاح ہر سال یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ گرینڈ پیلس، جو تھائی بادشاہوں کی رہائش گاہ ہے، ایک عظیم تاریخی مقام ہے۔ وت اوروان اور وت پو جیسے بدھ مندروں میں نہایت خوبصورت نقش و نگار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چائنا ٹاؤن، سیاح بازار اور مشہور شاپنگ مالز جیسے MBK سینٹر اور سیام پیراگون بھی سیاحوں کے لیے
भी सियाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश है। बैंकॉक की नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है, जहां रात के वक्त रोशनियों से जगमगाते इलाके देखने को मिलते हैं। शहर में कई नाइट क्लब्स, रूफटॉप बाजार और तफरीही मकामात मौजूद हैं। खास तौर पर सुखमोयात, काओसान रोड और पतपोंग इलाके अपनी रंगीन और दिलचस्प नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ मुकामी और बैनुल-अक़वामी मौसीकी शोज और सकाफती तफरीह का भरपूर लुत्फ उठाया जा सकता है। बैंकॉक की मईशत। बैंकॉक थाईलैंड की इक़्तिसादी तरक्की का मरकज है और यहाँ का बाजार और यहाँ कारोबार और मालियाती सरगर्मियों का अहम किरदार है। शहर की मईशत बुनियादी तौर पर सियाहत, रिटेल और रियल एस्टेट और सनती पैदावार पर मुनहसर है। बैंकॉक में कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं और यहाँ की बंदरगाह और हवाई अड्डे तिजारती सरगर्मियों में नुमायां मुकाम रखते हैं। बैंकॉक की ट्रांसपोर्ट निज़ाम जदीद और खूबसूरत है। शहर में स्काई ट्रेन, BTS, अंडरग्राउंड मेट्रो, MRT, टोक बसें और वाटर टैक्सी जैसे कई सफरी ज़राए दस्तयाब हैं। ट्रैफिक की भीड़ एक आम मसला है, लेकिन जदीद ट्रांसपोर्ट के मंसूबे इस मसले को कम करने में मदद कर रही है। बैंकॉक की खुराक। बैंकॉक थाई खानों का मरकज है, जहां मज़ेदार मकामी खाने जैसे टॉम याम सूप, पेड थाई और सब्ज़ कड़ी काफ़ी मशहूर है। शहर की स्ट्रीट फूड बाजार दुनिया भर में मशहूर है, जहां सियाह सस्ते और लजीज खानों से लुत्फ़ अंदोज हो सकते हैं। बैंकॉक में खरीदारी। ये शहर शॉपिंग के शौकीन अफराद के लिए जन्नत है, जहां जदीद मॉल्स, बाजार और नाइट मार्केट्स मौजूद हैं। सियाम पैरागॉन, MBK और चातुचक मार्केट शॉपिंग के लिए बेहतरीन मकामात हैं। यहाँ ब्रांडेड आइटम्स के साथ साथ सस्ते और मियारी लोकल प्रोडक्ट्स भी दस्तयाब होते हैं। ये सिर्फ बैंकॉक में बागात, पार्क्स और दरिया के किनारे खूबसूरत इलाके मौजूद हैं। लॉम चीनी पार्क शहर के वसत में एक सब्ज़ व शादाब जगह है, जहां लोग चहलकदमी और तफरीह के लिए आते हैं। बैंकॉक में कई आला तालीमी इदारे मौजूद हैं, जैसे चाओलालोंग क्राउन यूनिवर्सिटी और थामासात यूनिवर्सिटी। यहाँ बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए भी कई मौक़े मौजूद हैं। बैंकॉक एशिया की बेहतरीन तिब्बी मराकज़ में शामिल होता है, जहां बैनुल-अक़वामी मेयार के अस्पताल और क्लिनिक मौजूद हैं। बोमनो नगर दाद इंटरनेशनल अस्पताल और बैंकॉक अस्पताल दुनिया भर में मशहूर है। बैंकॉक में ज़्यादातर आबादी बुद्ध मत की पैरोकार की है, लेकिन यहाँ ईसाई, मुस्लिम और हिंदू अक़लियतें भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ मजहब के पैरोकार अमन और हम आहंगी के साथ रहते हैं। बैंकॉक में हर गुजरते साल के साथ जदीदियत में इजाफा हो रहा है। नए फलक होश टावर, जदीद रिहायशी मंसूबे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इसकी तरक्की का सबूत है। बैंकॉक, जो जनूबी मशरिकी एशिया के सबसे ज़्यादा जदीद और तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल है, अपनी खूबसूरत सकाफत, जदीद तर्ज ज़िंदगी और रवायती रवायत के खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है।
تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں مغربی اثرات اور روایت بدھ مت کی تعلیمات ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے سماجی رویے دنیا کے کئی دیگر ممالک سے مختلف نظر آتے ہیں۔ بینکاک میں لڑکا اور لڑکی کے تعلقات اور ڈیٹنگ کلچر۔ بینکاک میں نوجوانوں کے درمیان ڈیٹنگ عام ہے اور اسے سماجی طور پر وسیع پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں سے مغربی ثقافت کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہاں کے لوگ جدید ڈیٹنگ کے اصولوں کو اپنانے لگے ہیں۔ یونیورسٹی کے طلبہ، نوجوان پروفیشنلز اور سیاح ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہتر جاننے کے لیے مختلف جگہوں پر ملتے ہیں۔ شادی سے پہلے ساتھ رہنے کا تصور بینکاک میں زیادہ تر شہری طبقے میں عام ہے، خاص طور پر ان جوڑوں میں جو آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تاہم تھائی روایتی خاندانی نظام اب بھی برقرار ہے اور گاؤں کے علاقوں میں اور دیہی علاقوں یا قدامت پسند گھرانوں میں والدین شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے باوجود بڑے شہروں میں لو ان ریلیشن شپ ایک عام بات سمجھی جاتی ہے اور یہاں کے اپارٹمنٹس اور ہاسٹلز میں جوڑے آسانی سے اکٹھا رہ سکتے ہیں۔ ڈیٹنگ کے لیے بینکاک میں مختلف مواقع موجود ہیں۔ نوجوان جوڑے عام طور پر کافی شاپ، ریسٹورانٹ، پارک اور فلم تھیٹر میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹنگ ایپس جیسے ٹینڈر، بمبل اور تھائی فرینڈلی بھی یہاں کافی مقبول ہے، جن لوگوں کو آن لائن ایک دوسرے سے ملنے اور تعلقات بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ بینکاک میں جسم فروشی کی حقیقت۔ بینکاک ایک ایسا شہر ہے جہاں تفریحی صنعت، خاص طور پر نائٹ لائف اور ریڈ لائٹ، دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تھائی لینڈ میں جسم فروشی سرکاری طور پر غیر قانونی ہے، لیکن عملی طور پر یہ صنعت وسیع پیمانے پر موجود ہے اور حکومت اسے نظر انداز کرتی ہے۔ بینکاک میں سوئی کا بوئے، پت پونگ اور نانا پلازا جیسے علاقے خاص طور پر جسم فروشی اور نائٹ لائف کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کئی طرح کے بازار، کلبز اور مساج پارلر موجود ہیں جہاں خواتین اور مرد جسمانی خدمات پیش کرتے ہیں۔ سیاحوں کی بڑی تعداد خاص طور پر مغربی ممالک سے ان جگہوں پر آتی ہے۔ کچھ لوگ اسے تفریح کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے جسے ختم ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بینکاک میں جسم فروشی کی صنعت میں شامل کئی افراد مجبوری میں اس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین اور مرد غربت کے باعث اس شعبے میں کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جبکہ کچھ کے لیے یہ ایک آزادانہ انتخابات ہوتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کئی بار کوشش کی گئی کہ اس صنعت کو کنٹرول کیا جائے، لیکن یہ اب بھی بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ بینکاک میں نائٹ لائف اور عیاشی۔ بینکاک کو دنیا کے بہترین تفریحی شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں نائٹ کلب، بازار اور دیگر تفریحی مقامات کی بھرمار ہے۔ یہ شہر ہر قسم کی تفریحی شوقین افراد کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے، خواہ وہ لاؤنجز میں آرام دہ ماحول چاہتے ہیں یا نائٹ کلب میں تیز موسیقی اور رقص سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ بینکاک میں یہاں مختلف قسم کے کلبز موجود ہیں، جن میں سے
کچھ عام نوجوانوں کے لیے ہوتے ہیں جبکہ کچھ خاص مہمانوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، جہاں نجی پارٹیوں اور تفریحی پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہاں کئی مقامات پر خصوصی شوز بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ گوگو بازار، لیڈی بوائے شو اور پول ڈانس کلبز خاص طور پر غیر ملکی سیاحوں میں مقبول ہے۔ ان جگہوں پر تھائی، یورپی، روسی اور دیگر ممالک کی خواتین اور مرد کام کرتے ہیں جو تفریحی اور جسمانی خدمات فراہم کرتے ہیں۔